ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بچی یا بچہ شروع میں ایجوکیشن میں اچھا ہو اس کے لیے ڈاکٹر یا انجینئر، اور لڑکیوں کے لیے صرف ڈاکٹر کے علاوہ ماں باپ کوئی آپشن نہیں دیتے. اس کی میرے خیال میں اس کی اچھائی بھی ہے، کیونکہ ڈاکٹری ایک نوبل پروفیشن ہے، اور ان فیملیز میں جو شروع میں کنزرویٹو تھیں، جن کا کنزرویٹو بیک گراؤنڈ ہے، اس میں فیمیلز جب ایجوکیشن آتی ہے تو وہ پھر ماں باپ چاہتے ہیں ایسے فیلڈ میں جائیں جو نوبل ہو. تو ایسے ہی میرے فیملی جو ہے ماشاء اللہ سے پیچھے سے کافی کنزرویٹو اور باپردہ فیملی تھی. تو میرے فادر جو ہیں ہی بلیوڈ ان وومن امپاورمنٹ. تو اس میں ہمیں ایجوکیشن کے لیے تو کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن کام وہ کرنا ہے جو نوبل ہو، جو لوگوں کے کام آئے. تو اس لیے ڈاکٹری تو ماحول سے ہی پتہ تھا کہ نمبر اچھے لینے اور میڈیکل کالج پہ جانا ہے. اس سے آگے یہ ہوا کہ میڈیکل کالج میں ہی صرف جانا ہے، یا میں نے پھر میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا میرا فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں. میں نے اس کو چھوڑ کے ڈینٹسٹری میں گئی. اس کی ایک میری ذاتی ریزن ہے، اور وہ بھی اسی بات سے لنک ہے کہ میری مدر بہت پردہ کرتی تھی، لیکن وہ میل ڈینٹسٹ کو اوائڈ کیا کرتی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ باقی بہن بھائی تو ڈاکٹر بن ہی گئے ہیں، بہنیں بھی بن گئی ہیں، بھائی بھی بن گیا. تو میں نے سوچا کہ ایک فیمیل ڈینٹسٹ ہونی چاہیے. جیسے میری ماں کسی میل ڈینٹل سرجن کے پاس نہیں جاتی، تو ایسی بہت ساری عورتیں ہوں گی. اسی وجہ سے پھر میں نے اپنے فادر کو کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں، آپ یو ہیو دا permission to do anything which is positive. جب ہم سائنس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے جو سوالات ہمارے مائنڈ میں آنے چاہیے یا ہمارے پارٹ آف دا پرسنالٹی ہونے چاہیے، کیا، کیوں، کیسے، کس طرح، ڈبلیوز جس کو کہا جاتا ہے. تو جب آپ ایک اسپیشلٹی کا سوچتے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ ڈینٹسٹ بنتی ہوں. پھر مجھے یہ تھا کہ اگر میری امی کو ڈینٹل پرابلم ہوئی پریگننسی کے دوران، تو کیوں ہوئی؟ اس سے پہلے تو ان کے بہت اچھے دانت تھے. تو یہ جو کیوں ہے نا بچوں میں انکویزیٹیونیس، یہ مجھے ڈینٹسٹری کی طرف بھی لے کے آیا. اور پھر ڈینٹسٹری کے بعد پھر مجھے، وہ تو گریجویشن تھی، تو میری فرسٹ لو واز اورل پیتھولوجی. اورل پیتھولوجی کو میں ڈیفائن اس طرح کرتی ہوں کہ یہ ایک اسپیشلٹی ہے ڈینٹسٹری along with پیتھولوجی، اس کا کمبینیشن ہے. اور یہ اسٹڈی ہے ڈیزیزز یا وہ بیماریاں جو منہ یا چہرے کے پاس ہوتی ہیں. سب سے زیادہ دانتوں کی بیماریاں جس کو ہم ڈینٹل کیریز کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، مگر اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں، مگر ان میں سب سے امپورٹنٹ منہ کا کینسر یا منہ کا سرطان ہے. وہ ہمارے پاکستان میں اس کی ایک علیحدہ سے اہمیت ہے. کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو وہ مشکل کا شکار ہوتا ہے، مگر جو منہ کا کینسر ہے اس کا افیکٹ بہت زیادہ آتا ہے. دیکھیں آپ کی زندگی کے جو بنیادی عنصر ہیں، سانس لینا، کھانا پینا، دیکھنا، یہ ساری چیزیں آپ کے اس پارٹ آف دا باڈی پہ ہیں. تو جب اس حصے میں کینسر یا چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو آپ کا سب سے پہلا لائف ڈینجر آتا ہے سانس کا لینا. پھر کھانا پینا جو انسانی جبلت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. دوسری طرف اور جو اورل کینسر کا جو مریض ہے اس کی کنڈیشن باقی لوگوں سے زیادہ بری ہوتی ہے. انلکیلی ہم جس جینیٹکس میں ہیں، ہم جو سب کانٹیننٹ برے صغیر کے لوگ ہیں، وی آر پرون ٹو اورل کینسر. بلکہ WHO جو عالمی ادارہ صحت ہے، اس نے 2030 میں ہمارے علاقے میں، ہمارے اس خطے میں اورل کینسر کو ایز اے وبا کہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو غذا، ہماری طرز رہائش اور ہمارے جینز. تو آفٹر گریجویشن اینڈ ہیونگ سین دا مینی تھنگز ان لائف، میرا نا استھیٹکس کی طرف بہت زیادہ دھیان نہیں رہا. مجھے وہ چیز اچھی لگی جو
کوئی درد اور تکلیف میں ہے، میں نے سوچا کہ میں اپنی انرجی صرف اس کی طرف کروں، اور اس میں جو ریسرچ ہے وہ کی ہوتا ہے. ایک کلینیشین جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو ریسرچ نے کر دیا، وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، لیکن جو ریسرچر ہے وہ کلینیشین کے لیے بیس بنا رہا ہے. اس لیے پھر میں نے ایم فل اورل پیتھولوجی کیا، جو میرے پاس آپشن تھی، اور میں نے اسی کو پھر پرسیو کیا. اس میں مجھے یہ ہوا کہ لکیلی آفٹر گریجویشن مجھے 2-3 بڑے اچھے اوورسیز اسکالرشپ ملے پی ایچ ڈی اورل پیتھولوجی میں، لیکن میں اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں جا سکی. وہ ممکن نہیں تھا، گھریلو ذمہ داریاں آپ کو اجازت مجھے نہیں تھی اس وقت کہ میں گھر اور بچوں کو، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے تو بائی چلی جاتی. تو پھر میں نے سوچا کہ اگر پاکستان میں بھی پھر میں ہاسپٹل میں کنگ ایڈورڈ میں یہ پروگرام شروع ہوا، دین آئی ڈیڈ اٹ. پھر بھی میرا نا تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہمارے ہاں جو ریسرچ فیلڈ ہے ان میں ایکسیلنس نہیں ہے، اور ہمارے ادارے بھی اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. تو پھر میں نے کہا کہ ریسرچ یہاں پہ لمیٹڈ ہی کر لیں، اگر پاکستان میں ہی رہنا ہے. تو پھر میں نے میکسوفیشل سرجری کو آپٹ کر لیا. بات آپ نے کہی ہے نا، دیکھیں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن سکلز کسی بھی پروفیشن کے لیے دے آر 80% امپورٹنٹ. 20% آر یور اسکلز، 80% آر یور انٹرپرسنل اسکلز. اب جو آپ کی میڈیکل فیلڈ ہے جس میں آپ کا واسطہ ہی انسانوں سے ہے، اور ان انسانوں سے ہے جو بیمار ہیں، ڈیفیکلٹی کا، وہ نارمل فیز میں نہیں ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی ٹیم ہے وہ بھی ایک اسی ڈفرینٹ سینیریو کی ہے. اب جو کوئی بھی پروفیشن ہے اس کا آپ کی نہ صرف آپ کی کمیونیکیشن پہ، بلکہ میرے خیال میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ آپ کی باڈی لینگویج پہ بھی افیکٹ کرتا ہے. اور اگر افیکٹ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس شعبے کے لیے ڈھالا ہی نہیں ہے. آپ کو اس شعبے کی مہارت حاصل، کسی بھی شعبے کی مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کی پرسنالٹی سے آپ کا پروفیشن نظر آتا ہے. جہاں تک یہ بات آپ کا سوال کی طرف میں واپس آتی ہوں، یہ جو کمیونیکیشن یا بیہیویئر ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کے درد کو نہیں سمجھ سکتا اور کسی کی وہ درد کا مداوع نہیں کر سکتا تو وہ ڈاکٹری میں ماتا ہے. وہ لوگوں کو کے بیہیویئرس کی ایکسٹریم کو نہیں سنبھال سکتا، اس کے ٹیمپرامنٹ میں یہ نہیں ہے، پھر بھی وہ ڈاکٹری کی طرف برتلائے، وہ کوئی بے جان چیزوں کا کاروبار کر لے. اور پھر ایک کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا ٹیم میں آپ جب اس کا حصہ ہیں تو آپ کا بیہیویئر امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کا جونیئر ہو کے بھی امپورٹنٹ ہے، آپ سینئر موسٹ ہیں تب بھی آپ کا بیہیویئر امپورٹنٹ ہے. آپ کے سکلز اہم ہیں، مگر آپ لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، اپنی ٹیم کے ممبرس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، آپ مریضوں کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. اور جو سکسیس گنی جاتی ہے، سکسیسفل کلینیشین وہی ہوتے ہیں جو ان ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. گلیمر جو ہے نا وہ باہر کی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں تو شاید یہ گلیمر ہو، مگر ہمارے ہاں، حالانکہ ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں اور سنت ہے کے مطابق مسواک جو ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ ہر وضو کے ساتھ کریں، مگر ہمارے ہاں جو اورل ہائیجین ہے وہ بہت پور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی انڈسٹری کی کوئی پروموشن نہیں ہے. ایک کاٹن رول ہے جس کو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، کیا پاکستان میں کاٹن نہیں ہوتی؟ کیا اس کو رول کی صورت میں نہیں دیا جا سکتا؟ مگر وہ بھی ملیشیا سے آ رہی ہے. تو ہماری ساری چیزیں تو باہر سے آ رہی ہیں، اور جب ہم وہ اس کی کاسٹ کو ادھر آ کے غریب عام عوام کے لیے ہم کرتے ہیں تو وہ ان کی پہنچ سے باہر ہے. یہاں پر تو حالات یہ ہیں کہ جو لوگ اگر ڈیلی ٹوتھ برش نہیں کر پاتے، افورڈیبلٹی نہیں ہے نا. یہاں پہ تو لائف سیونگ ڈرگس، جو بندہ مر رہا ہے استھما کے ساتھ، اگر وہ غریب ہے، جھگی والا ہے، اس کو وہ دوائی نہیں اویلیبل. تو یہ گلیمرس فیلڈ یا جو وہ فیلڈ جس کی ساری چیزیں باہر سے آ رہی ہیں اور وہ ہم استعمال کریں، وہ اس کے افورڈیبلٹی میں نہیں آتا.
دوسری طرف یہ ہے کہ جو پیئنگ کلاس ہے وہ خواہ کے بہت سارے پروسیجرز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور ہم کلینیشین اس کلاس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے تو ایک چیز ہے کہ ہونی تو ہر ایک کے لیے، لیکن وہ ہم ایلیٹ کلاس کو ہی ٹارگٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پیسے دے سکتے ہیں اور وہ اپنی بے جا کام بھی کراتے ہیں۔ اس کی مثال ایک دوں کہ جیسے ڈینٹل بلیچ ہے، اکثر لڑکیاں بچے میرے پاس آتی ہیں، میں ان سے سب سے پہلے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، آر یو ایکٹریس، آر یو ماڈل؟ ایک ایکٹریس یا ماڈل کو تو لگتا ہے کہ اس کے دانت وائٹ ہونے چاہیے، بے شک جو مرضی سائڈ افیکٹ ہو جائے۔ اچھا بلیچ کروانا ہے لیکن صفائی نہیں رکھنی، یہ کامن سینس کی بات ہے، پہلے آپ صاف تو رکھ لیں، گلیمر تو بعد میں آئے گا، پہلے آپ اس کو اس کی ہیلدی سٹیٹ میں تو لے کے آئے۔ مگر ڈائلما ہے ہمارے یہاں بہت سارا، اور باقی جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہ ڈینٹسٹری کو کی سروسز نہیں پرووائڈ کر سکتے، سو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے بیسیکلی وہی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ سب سے عام بیماری جو نسل انسانی کو افیکٹ کر رہی ہے وہ دانتوں کو کیڑا لگنا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ جو فاسلس ملے ہیں اس وقت سے ہے۔ تو اس کے بعد مسوڑوں کی بیماری ہے، یہ تو چیزیں وہ ہیں جو آپ پراپر صفائی سے، اور صفائی میں جو مسواک ہے وہ برشنگ سے زیادہ افیکٹو ہے، مسواک پراپر طریقے سے کی جائے۔ دوسری طرف جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اورل کینسر کی وبا ہمارے یہاں پھیلنے والی ہے، تو ارلیئر از دا بیٹر۔ اور سادہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ لگے کہ منہ میں کوئی زخم ایسا ہے جو 2 ہفتے سے زیادہ ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ فوراً پروفیشنل کی رائے لیں۔ اس میں ہمارے یہاں کویکری بھی بہت ہے، وہ مس ڈائگنوسس بھی ہے، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آپ پراپر جگہ جائیں۔ اس میں خود بھی اپنے آپ کو اس چیز کی ذمہ دار سمجھتی ہوں کہ ہم پروفیشنل کو پبلک اویئرنیس ایونٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ اسی لیے میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکریہ ہوں کہ اس نے مجھے یہ جو تھوڑا سا ٹائم دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کا فائدہ ہو اس چیز کو سننے کا۔ پان، چھالیہ، گٹکا، سپاری، نسوار، ان چیزوں کا استعمال مت کریں، یہ چیزیں آپ کے، اور الکوہل، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جب آپ لازمی نہیں ہے کہ ہر پان کھانے والے کو اورل کینسر ہو، لیکن پان کھانے والوں کی عکس میں رسک بہت بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنی طرز زندگی کو سادہ رکھیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو جلدی دکھائیں۔ 2 ہفتے زخم منہ کا ٹھیک نہیں ہوتا تو دکھائیں، ادروائز آپ کی لائف میزریبل ہو جائے گی، اور آپ کے اور آپ کے پیاروں کے لیے بہت تکلیف دہ وقت ہوگا۔ فیمیلز کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میڈیکل پروفیشن سے زیادہ ڈینٹسٹری کا پروفیشن زیادہ ایزی ہے۔ اگر آپ نے گریجویٹ ہیں اور آپ نے اسکلز سیکھ لیے تو آپ بغیر کسی ادارے کے یا بغیر کسی نوکری کے آپ اپنا ایک چھوٹا سا کلینک گھر میں کھول لیں اور اپنے بچوں کے ساتھ کام کریں۔ کوئی، یا اس میں ایمرجنسی نہیں ہے، اس میں لیٹ نائٹ ورکنگ آورز نہیں ہیں، فلیکسیبل آورز ہیں جو آپ اپنے حساب سے کر لیں۔ ایک تو یہ پاتھ وے ہے، اگر آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں تو اچھا ہے۔ دوسری طرف کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی فیلڈ ایسا ہے جو کسی بھی فیلڈ میں آفٹر گریجویشن مہارت مکمل نہیں آتی، اسی لیے سب ہم لوگ چاہتے ہوتے ہیں کہ فردر پوسٹ گریجویشن کریں۔ پوسٹ گریجویشن کرنے کا فائدہ بھی ہے، لیکن اس میں چیلنجنگ بہت زیادہ ہے، اس میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی اور آپ کے بچوں کی کوآپریشن بہت زیادہ چاہیے، اس میں آپ نے ٹیم ورک کا حصہ بننا ہے، تو وہ پھر زیادہ چیلنجنگ ہے، لیکن پھر اس کے لیے آپ اگر آپ آپٹ کرتے ہیں تو تیار ہیں۔ اگلا ایک اور چیز، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے پرائیویٹ ڈینٹل کالجز کھل گئے ہیں، تو ایک ٹیچنگ کی بھی جابس بہت زیادہ اوپن ہو گئی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اچھے استاد بن سکتے ہیں، تو آپ میں ٹیلنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، تو آپ ٹیچنگ کی طرف چلے جائیں، یہ ہے۔ لیکن فیمیل کے لیے ویسے چیلنجز ہیں بھی، مگر ان چیلنجز کو بہادری سے نپٹا جا سکتا ہے۔